اب جو وزیر ہے, وزیر صحت, وہ دن رات ایک ہی کام کرتا رہتا ہے. مصطفیٰ کمال اس کا نام ہے, تو وہ ہر ایک کو پہ جاتا ہے. وہ جب بھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا اس کو, وزیر صحت کو, اس کا کوئی انٹرویو کر رہا ہے, یہ کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی بندہ اس کے پاس شکایت لے کر آ گیا, یہ آگے سے پہ جاتا ہے. یہ خود ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے, اس کو اٹھا کے لگا دیا وزیر صحت. پھر اس کا اپنا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, وہ ہر وقت ایک عجیب و غریب قسم کی فوبیا کے اندر مبتلا ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کر دے گا, وہ اوپر سے اٹیک ہی کر دیتا ہے. اس کو کسی نے سمجھایا کہ اٹیک کر دو بس سیدھا سیدھا, وہ اٹیکنگ موڈ کے اندر ہی رہتا ہے. یہ وزیر انہوں نے لگایا ہوا ہے صحت کا. آج کل اس نے گیم اٹھائی ہوئی ہے, نئے صوبے بناؤ تاکہ جتنے کم کام کرنے کے لیے ہوں گے لوگوں کے پاس اتنا بہتر کام کریں گے. اس کے انڈر میں 2 بڑے اسپتال آتے ہیں, وزیر صحت ہے یہ. اسلام آباد کے 2 ہی اسپتال ہیں نا, باقی ہر صوبے کے تو اپنے وزیر صحت ہیں. تو 2 اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ ایک کے اندر آج اتنے بچے فوت ہو گئے, اور وہاں پہ جو لوگ آئے بات چیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ اس طرح کا رویہ اس نے رکھا ہوا تھا حد تک آمیز, کہ جیسے یہ آسمان سے اتر کر آیا ہوا ہے, جیسے وہ لوگوں نے اپنے بچے جلا کے خود اس کے اوپر ڈال دیے. یہ وزیر کا ایٹیچیوڈ تھا. کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک اور ویڈیو آئی تھی جہاں پہ خاتون کو کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ مر جاتے اگر ان کو ایمرجنسی میں نام لے کر آتے یہاں پہ آئی سی یو کے اندر. تمہیں پتا ہے کہ آئی سی یو کا ایک دن کا خرچہ کتنا ہے؟ 20,000 روپے آئی سی یو کا ایک دن کا خرچہ. فٹے منہ تیرا, تو اپنی جیب تو دینے پیسے 20,000 روپیہ. یہاں دنیا کے اندر آئی سی یو کا ایک دن کا خرچہ جو ہے وہ 5-5 لاکھ روپیہ بھی ہے, اور ان کی سرکار اٹھاتی ہے کیونکہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور تم ملازم ہو ہمارے, ہمیں جواب دو. بے شرم آدمی, تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ 20,000 روپیہ خرچہ آئی سی یو کا ایک دن کا ہے؟ تو اپنی جیب سے دے رہا پیسے یا اپنی جائیداد بیچ کے دے رہا پیسے؟ اور بھی پیسے ہم نے ٹیکس دیا ہوا ہے پاکستانیوں نے, ہم اپنی جیب سے ٹیکس دیتے ہیں, اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے پیسہ نکالتے ہیں. تو اس میں سے 20,000 روپے غریب آدمی کے اوپر خرچ کر کے اس عورت پہ چلا رہا ہے کہ تمہارا باپ مر جاتا اگر ہم اس کو آئی سی یو کے اندر نہ لے کر آتے, مر جاتا تمہارا باپ. بات سنو میری, بدماش ہے بھائی تو. ایسے لا کے انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہر وہ تحفہ جو تکلیف دیتا ہے پاکستانیوں کو لا کر پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. ایسی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے. مر جاتے تمہارے باپ اگر ہم ان کو آئی سی یو میں 20,000 روپے خرچہ آئی سی یو کا. ایسے کہہ رہا ہے جیسے احسان کر دیا اس نے قوم کے اوپر, کو بادشاہ سلامت ہے, اپنی جیب سے پیسہ دے رہا ہے. اور بھائی پاکستانی ہزاروں ارب کا ٹیکس دیتے ہیں ہر سال, اسی میں سے تم لوگوں کے سارے چمچے خرچے تم لوگ کمیشنیں کھاتے ہو, اسی میں سے تم لوگ جائیدادیں بناتے ہو, اسی میں سے تم لوگ اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے جزیرے خریدتے ہو, اسی میں سے تم لوگ اپنے باہر ٹکانے بناتے ہو, اسی میں سے تم لوگ اپنی عیاشی کی زندگی گزارتے ہو. تمہیں بڑی بڑی گاڑیاں اور جہاز تک ملتے ہیں انہی غریبوں کے پیسے میں سے. ان میں سے 20,000 روپے ان پہ خرچ کر کے تو احسان جتلا رہا ہے ان کے اوپر. یہ ایسے بے شرم اور ڈھیٹ آدمی ہے. یہ اس کو بلڈ پریشر کا مریض ہے, اس کو اسپتال میں داخل کروانا تھا, اس کو پکڑ کے وزیر صحت بنا دیا. اندازہ کریں آپ, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, وہ ان کو اپنی سیاست نہیں بھول رہی. لوگوں نے وہاں پہ ٹکا گیا احتجاج کیا, منہ کے اوپر کہا گیا آپ نے ہیلتھ کا اور تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پاکستان کے اندر. 47 کا مینڈیٹ لے کر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ بھی لوگوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ آئے ہی نہ جائز طریقے سے ہو, تو تم لوگ کیسے ہمارا بھلا سوچ سکتے ہو, یا تم لوگ کیسے جائز کام کر سکتے ہو یا ٹھیک کام کر سکتے ہو. ابھی عمران خان کو بھی اسی اسپتال میں یہ لانے پر بضد تھے. جب عمران خان کو لے کر آئے, اسی اسپتال کی مشین ہی خراب تھی, اور جس مشین سے عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کرنا تھا, جب عمران خان کو اس اسپتال میں لایا گیا تو پتا چلا وہ مشین ہی خراب ہے. یہاں سے آپ اندازہ کریں ان کی غفلت کا اور بے شرمی کا, کہ جس مشین سے ٹریٹمنٹ ہوتا تھا مشین ہی خراب ہے, اور اب وہاں پہ بچے جل گئے, اور وزیر جو ہے وہ چوڑا ہو کے پھر رہا ہے اور عجیب لہجے کے اندر فرعونیت اور تکبر کے ساتھ بات کر رہا ہے. شرم بھی نہیں آتی انہیں. 14 بچے اسپتال کے اندر جل کر خاکستر ہو گئے, اور ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمیں لاشیں تو دینا ہمارے بچوں کی, ہمیں پتا تو چلے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. اور وزیر کہہ رہے ہیں جناب کہ جل کے بچے مر گئے, اور انہیں کہہ رہے ہیں جی وہ شہید ہو گئے ہیں, بچے شہید ہیں. تو وہ معصوم بچے ہیں, وہ تو شہید ہی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. اور جو لوگ اس غفلت کے مرتکب ہیں, اب ان میں سب اپنے اپنے پیارے کو بچانا چاہتے ہیں, جیسے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جرنیل اپنے پیارے کرنل کو بچانا چاہتے ہیں, جس نے جا کے وہاں پہ بے شرمی کی, بچوں نے چپیڑے کھائی وہاں پہ سرحد یونیورسٹی کے کیمپس میں اسلام آباد میں.